بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قزوین شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ایک بہت اہم واقعہ تھا، اس لیے کہ قزوین قدیمی ایران کے نامور شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ موجودہ تہران کے مغرب میں واقع تھا اور ایک قدیم ترین شہر خیال کیا جاتا تھا۔ یہ شہر تہران سے اشک، بغداد اور تبریز جانے والے شہروں پر واقع تھا۔ اس شہر کو شاہپور ایران نے 3 صدی میں بسایا تھا۔ سن 664 میں اس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اس کو اپنا اہم مقام بنایا۔ سن 1090 میں قزوین کے قریب قلعہ الموت پر حسن بن صباح نے قبضہ کر لیا، جبکہ شاہ طہماسب اول نے یہاں بہت سی عمارتیں تعمیر کی۔ سن 1548 میں اس پر افغانوں کا قبضہ ہو گیا، جو تھوڑا عرصہ پہلے جنگ عظیم میں یہ روس کے قبضے میں چلا گیا، اور 1921 میں روسی طیاروں نے بمباری کی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پر روس نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قزوین ایک مردم خیز خطہ رہا ہے۔ یہاں کئی نامور شخصیات پیدا ہوئیں، جن میں مشہور و معروف محدث اور جامع حدیث اور سنن ابن ماجہ کے مصنف ابن ماجہ شامل ہیں۔ بہرحال قزوین پر قبضہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں نے شہر کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ جن دنوں مسلمانوں نے قزوین شہر پر قبضہ کیا تھا، ان دنوں ایران کا شہنشاہ یزدگرد مرو شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے قزوین شہر پر بھی قبضہ کر لیا ہے، تب بڑے بڑے ایرانی سپہ سالار اس وقت مختلف شہروں کے اندر لشکر لیے بیٹھے تھے۔ ان سارے سالاروں کو یزدگرد نے مرو شہر میں طلب کر لیا تھا۔ ان سالاروں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جانے والے ایرانیوں کے سپہ سالار اعلیٰ رستم کے 3 بھائی بہرام، ویلم اور اسفندیار کے علاوہ بڑے سالاروں میں سے اسپیدان، فیضان، ساوخش، خسرو سنوم، زینبی، بیکان، ارین بن حرمزان اور کچھ چھوٹے سالار بھی شامل تھے۔ جب سب یزدگرد کے پاس جمع ہو گئے، تب یزدگرد نے پہلے ان کا جائزہ لیا، پھر انتہائی بے بسی میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: میرے عزیز ساتھیو، خسرو پرویز کے دور سے لے کر اب تک ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عرب جو انتہائی بے بسی کے عالم میں صحرا کے اندر مقید تھے اور قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے اندر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے یہ کیسے اور کس طرح کا انقلاب برپا ہو گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عسکری طاقت اور قوت ان کے سامنے ٹھہرتی نہیں۔ ہم ہی نہیں اور بہت سی قوتوں کو انہوں نے پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں لگاتار شکستوں سے دوچار کیا ہے۔ ہمارے علاوہ انہوں نے رومنوں کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شام کے وسیع علاقوں سے انہوں نے رومنوں کو مار بگایا ہے، حتیٰ کہ اب مسلمان ارض شام کے چپے چپے پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ ارض فلسطین کی طرف بھی متوجہ ہو رہے ہیں اور ان ساری زمینوں پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ ہماری مزید بدبختی کہ ہمارا کوئی بھی سالار مسلمانوں کے چھوٹے سے چھوٹے سالار کے سامنے جم کر مقابلہ نہ کر سکا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی مواقع پر ہمارے ان کے ساتھ انفرادی مقابلے بھی ہوئے، اور ایرانیوں کی بدقسمتی کے ہر انفرادی مقابلے میں عربوں کا سرما ہی غالب اور ہمارا تیغزن مغلوب رہا۔ کیا تم میں سے مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ مسلمانوں کی ان کامیابیوں، ان کی ان فتوحات کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد یزدگرد جب خاموش ہوا، تب بڑے سالاروں میں سے خسرو سنوم بولا اور یزدگرد کو مخاطب کر کے کہنے لگا: گزشتہ جنگوں میں نے کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان کا تعلق بنو ایاز سے تھا۔ یہ عربوں کا قبیلہ ہے جو اس سے پہلے ہمارا ہم نوا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں ان کی راہ سے ہٹا دوں۔ میں نے بڑی ترغیب دی، انہیں مال و دولت کا بھی لالچ دیا کہ وہ اسلام کو ترک کر کے پہلے کی طرح اپنے پرانے بت پرستی کے دین کی طرف آئیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں مالا مال کر دیا جائے گا۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری بات کو ماننے کی حامی تک نہیں بھری۔ انہوں نے دولت کے بڑے سے بڑے لالچ کو بھی اپنے پاؤں کی ٹوکر سے اڑا کر رکھ دیا۔ میں نے ان کو یہ بھی دھمکی دی کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہاری گردن بھی اڑائی جا سکتی ہے، اور انہوں نے بخوشی مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں ان کی گردن کاٹ دوں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی، اس لیے کہ انہیں شہادت کا درجہ ملے گا، جو مسلمانوں کے ہاں ایک اعلیٰ پائے کا رتبہ شمار کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک موقع پر بڑے پیار اور بڑی محبت سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان سے پوچھا تھا کہ ان کی ان ساری کامیابیوں کا راز کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کچھ تفصیل بتائی تھی۔ وہ تفصیل ان کے مذہب سے وابستہ ہے، جسے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں بنو ایاز کے ایک ایسے شخص کو پیش کر سکتا ہوں جو آپ کے اس سوال کا بہترین انداز میں جواب دے سکتا ہے۔ خسرو سنوم جب خاموش ہوا، تب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر یزدگرد کہنے لگا: اس عرب کو میرے سامنے پیش کرو جس کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا تھا۔ اس پر خسرو سنوم اپنی جگہ سے اٹھا، باہر چلا گیا
تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور ایک عرب کو اس نے یزگرد کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ یزگرد نے پہلے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا تعلق عربوں کے قبیلے بنو ایاس سے ہے۔ تم ذرا اپنی حالت دیکھو، میں دیکھتا ہوں تمہارا لباس بھی بوسیدہ ہے، اپنے سر پر جو امامہ تم نے باندھ رکھا ہے وہ لباس سے بھی زیادہ بوسیدہ ہے، اور جوتے جو تم نے پہن رکھے ہیں وہ بوسیدہ تر ہیں۔ اس کے باوجود تم اپنی موجودہ حالت پر خوش ہو۔ اس عرب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ یزدگرد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، آپ ایران کے چند بچے کچے علاقوں کے حکمران ہیں۔ اگر آپ اور مجھے دونوں کو کسی میزان کے پلڑے میں کھڑا کر دیا جائے تو میں اپنے آپ کو تم سے بہت باری خیال کروں گا۔ میرا تعلق اس قوم سے ہے جس کے اندر خداوند قدوس نے نبی مبعوث کیے، ایسے نبی، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم اس خداوند قدوس کے شکر گزار ہیں جس نے ساری قوموں پر عربوں کو فضیلت دیتے ہوئے پیغمبر کو ہمارے اندر مبعوث کیا۔ ہمارے اس محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں دیا وہ پیغام ہمارے خون، ہمارے جسم کی نس نس میں دوڑتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ مجھے دوست دھمکی دے کر مجھے میری راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے یا مجھے قتل کی دھمکی دیں گے تو میں پہلے سے آپ لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کو ناکامی ہوگی۔ میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں، اپنے جسم کی ہر نس سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر دے سکتا ہوں، لیکن اپنے ایمان کا کوئی سودا نہیں کروں گا۔ اس عرب کی یہ گفتگو سن کر کچھ دیر تک حیرت اور تعجب بھرے انداز میں یزدگرد اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم نے اس سوال کا سچائی پر رہتے ہوئے جواب دیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف تمہیں رہا کر دیا جائے گا بلکہ تمہارے ساتھ میرے سردار خسرو سنوم کے پاس جو عرب قیدی ہیں میں سب کی آزادی کا اعلان کر دوں گا۔ اس پر اس عرب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، پوچھیں، کیا پوچھتے ہیں؟ جواب میں یزدگرد بولا اور کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ ایرانیوں، رومنوں اور شام کے عرب نصرانی قبائل کے خلاف مسلمانوں کی لگاتار کامیابیوں اور ان کی کامرانیوں کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں وہ عرب مسکرایا اور کہنے لگا، سن بادشاہ، ہمارے اندر ایک جذبہ ہے جسے ہم جذبہ جہاد کہتے ہیں۔ یہی جذبہ ہمیں ہر رزمگاہ میں کامران رکھتا ہے۔ ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات لکھ رکھی ہے کہ ہمارے خداوند قدوس نے ہماری موت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ موت اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں، اور اگر ہم جہاد میں حصہ لیتے ہوئے شہید ہوتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی اور ہماری کامیابی اور فلاح کا باعث ہے۔ وہ عرب یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا، تب یزدگرد نے پھر اسے مخاطب کیا، یہ جہاد آخر چیز کیا ہے؟ عرب مسکرایا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، جہاد عربی کے لفظ جاہد سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے صحیح بلیغ کرنا، اور ہماری شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق انتہائی کوشش اللہ کا دین پھیلائے اور اس کے کلمے کو دنیا بھر میں بلند کرے۔ جو شخص جہاد کرے اس کا اجر یہ ہے کہ نجات حاصل کرے گا، اس لیے کہ جہاد بہشت کی جانب خدا کی مقرر کی ہوئی راہ مستقیم ہے۔ اے بادشاہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاد کے صرف عزم و پیکار کے معنی نہیں نکلتے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں صحیح بلیغ پر امن ذرائع سے بھی ہو سکتا ہے اور متشدد دانہ ذرائع سے بھی۔ جہاد کو مذہبی تبلیغ کی ایک شکل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ تبلیغ رضامندانہ طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس عرب کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، کیونکہ بیچ میں یزدگرد بول اٹھا اور کہنے لگا، تمہارے اس جہاد کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر وہ عرب مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، ایک مومن کے لیے فریضہ جہاد کی بجا آوری کے لیے 4 طریقے بتائے جا سکتے ہیں۔ اول جہاد بالقلب، دویم جہاد باللسان، سویم جہاد باللہ، چہارم جہاد بالسیف۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ عرب جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک یزدگرد توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے سردار خسرو سنوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خسرو سنوم، اس عرب کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کے ساتھ جو تمہارے پاس دوسرے قیدی ہیں سب کو آزاد کر دو، اس لیے کہ انہیں اگر ہم قیدی بنا کر رکھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ سچ پر رہتے ہوئے میرے سوال کا جواب دے گا تو رہا کر دیا جائے گا۔ اس نے یقیناً سچائی پر رہتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا ہے، لہٰذا جاؤ، اسے اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دو۔ اس پر خسرو سنوم اس عرب کو ساتھ لے گیا اور سب کو رہا کرنے کے بعد دوبارہ وہ یزدگرد کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خسرو سنوم کے آنے کے بعد یزدگرد کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، اس موقع پر میں 2 فیصلے کرنے لگا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے ان فیصلوں سے اختلاف ہو تو بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ میں پہلا قدم یہ اٹھانے لگا ہوں کہ تیز رفتار قاصد چین کے خاقان کی طرف روانہ کرنے لگا ہوں
اور اسے اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرے تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنی سلطنت واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یزگرد رکا، پھر کہنے لگا، جو تجویز میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، اگر تم میں سے کسی کو اختلاف ہو تو کہے۔ جواب میں یزگرد کی اس گفتگو پر نہ صرف سب نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اسی روز تیز رفتار قاصد چین کے خاقان کی طرف روانہ کیے جائیں اور اس سے مسلمانوں کے خلاف مدد مانگی جائے۔ پہلی تجویز کے مانے جانے کے بعد یزگرد نے خوشی کا اظہار کیا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ مختلف شہروں کی طرف ہمارے سالار بکھر جائیں، وہاں لشکر جمع کریں اور ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں، انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھیں، یہاں تک کہ چین کی طرف سے ہمیں مسلمانوں کے خلاف مدد مل جائے اور ہم مسلمانوں کے خلاف اپنی شکستوں کو اپنی کامیابیوں کامرانیوں میں تبدیل کر دیں۔ مسلمان قزوین فتح کر چکے ہیں، اب وہ رے شہر کا رخ کریں گے، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میاں بن مہران بن بہرام چوپین رے کا رخ کرے گا اور وہاں کے حاکم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں رے شہر کی حفاظت کرے۔ آذربائیجان کی طرف رستم کا بھائی اسفندیار جائے، وہاں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کرے اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھے۔ اسفندیار کے ساتھ اس کا بھائی بہرام بھی آذربائیجان کا رخ کرے گا تاکہ یہ دونوں بھائی مل کر اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کریں۔ جرجان اور تبرستان کا اسپیدار رخ کرے اور وہاں اپنی قوت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ باب شہر میں اس وقت ہمارا سالار شہریار قیام کیے ہوئے ہے، یہ کام خسرو سنوم کے سپرد کرتا ہوں کہ اس کی مدد کے لیے کسی سالار کو بھیجیں اور اس کے ساتھ اس کی مدد اور کمک کے لیے کچھ دستے بھی روانہ کر دیے جائیں۔ خسرو سنوم، میں تمہارے ذمہ یہ بھی کام لگاتا ہوں کہ ایک اچھا اور خاصا بڑا لشکر تیار رکھو اور جہاں کہیں بھی مسلمان حملہ آور ہو وہاں کا سالار تو مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا ہی۔ خسرو سنوم، جو لشکر تمہاری کمانداری میں رہے گا اسے تم لے کر ہر شہر میں اپنی لشکر کی مدد کو پہنچو گے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کریں تو مسلمانوں کے خلاف ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اگر کامیابی نہ بھی ملی تو کچھ عرصہ ہم جنگ کو طول دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے ساتھ مصروف جنگ رکھیں گے۔ اتنی دیر تک ہو سکتا ہے میرا پیغام جب چین کے خاقان کے پاس پہنچے اور وہ ہماری مدد پر آمادہ ہو جائے۔ اگر چین کا خاقان اپنا لشکر لے کر ہماری مدد کے لیے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو یاد رکھنا مسلمان پھر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور جس طرح انہوں نے عرب کے صحراؤں سے اٹھ کر آندھی اور بگولوں کی طرح ہر چیز کو اپنے سامنے تنکوں کی طرح اڑاتے ہوئے پامال کر دیا ہے، اسی طرح انہیں ہم شکست سے دوچار کرتے ہوئے عرب کے صحراؤں میں پہرے کی طرح محصور کر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یزگرد خاموش ہو گیا، اس نے اپنا وہ اجلاس بھی ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ جو فیصلے ہوئے تھے ان کے تحت اسی روز تیز رفتار قاصد چین کے خاقان کی طرف بھی روانہ کر دیے گئے اور مختلف سالار یزگرد کے حکم کے مطابق اپنے مختلف شہروں کا دفاع کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ نعیم بن مکرم کی سرکردگی میں اسلامی لشکر قزوین کو فتح کرنے کے بعد ایران کے اہم شہر رے کی طرف بڑھا تھا۔ رے میں اس وقت ایرانیوں کا نامور سالار سیاوخوش ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ شہر کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ چنانچہ سیاوخوش کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر رے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کے لشکر کی آمد سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو رے شہر سے باہر استوار کر لیا تھا۔ چنانچہ جب اسلامی لشکر رے شہر کے نواح میں پہنچا تو سیاوخوش مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی سیاوخوش نے لشکر کے اندر بڑے بڑے جنگی طبل بجوانے اور دفوں پر چوٹ لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی ایرانی لشکر کے اندر بڑے خوفناک انداز میں طبل اور دفیں گونج اٹھی تھیں۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لشکر کے اندر جو عورتیں تھیں انہیں پڑاؤ کے اندر رکھا گیا، پڑاؤ کی حفاظت کے لیے دستے مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ سیاوخوش ایرانی سالاروں میں اپنے آپ کو بڑا اہم، بڑا نامور کماندار خیال کرتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ رے شہر سے باہر نکل کر اگر وہ مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو ایرانیوں کی فتوحات کا در کھولنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا اور آنے والے دور میں ایرانیوں کے خلاف مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اپنے انہی ارادوں کے تحت اس نے حملہ آور ہونے میں پہل کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ اسی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا اپنے معمول کے مطابق کی۔ پہلے انہوں نے تکبیریں بلند کی، اس کے بعد مسلمان بھی ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر تک گمسان کاران پڑا۔ اس دوران ایرانی سالار سیاوخوش نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ رے شہر کے نواح میں مسلمانوں کو شکست دے کر مار بگائے۔
وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ اس بنا پر اسے پکی امید تھی کہ رے شہر میں فتح مندی اسی کے قدم چومے گی، لیکن جوں جوں جنگ طول پکڑنے لگی توں سیاوخش کی امیدیں نا امیدوں میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ سیاوخش جنگ کی ابتدا میں بڑا خوش اور مطمئن تھا کہ جب اس نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی تھی تب بھی اسے پوری امید تھی کہ کامیابی اسی کے دامن میں آئے گی، اس لیے کہ ایرانیوں کا پہلا حملہ بڑا زوردار تھا۔ لیکن ایرانیوں کی بدقسمتی کے عربوں نے ان کے پہلے زوردار حملے کو روکنے کے بعد جب جوابی حملے شروع کیے تو ایرانیوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی۔ سیاوخش نے جب اندازہ لگایا کہ عرب تو آہستہ آہستہ ایرانیوں پر غالب آتے جا رہے ہیں اور مسلمان آندھی اور طوفان کی طرح ایرانی لشکر کے اگلے حصے سے وسط حصے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تب اس نے زور زور سے چلاتے ہوئے اپنی لشکریوں کو انگیخت کیا کہ وہ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کریں۔ سیاوخش کی اس انگیخت پر تھوڑی دیر کے لیے ایرانیوں نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے حملے مسلمانوں کے مقابلے میں بے اثر سے ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد سیاوخش نے دیکھا مسلمانوں کے تیز حملوں کے مقابلے میں سیاوخش کے لشکریوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر سیاوخش اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے جب اندازہ لگایا کہ مسلمان تو اب اس کی لشکریوں کا قتل عام شروع کر چکے ہیں، تب اس نے شکست قبول کرتے ہوئے پسپائی اختیار کی اور اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ وہ بھاگ کر رے شہر میں میسور ہو گیا تھا۔ جب سیاوخش بن مہران بن بہران چوبین جو رے شہر کا حاکم اور ایران کے بہترین سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد رے شہر میں میسور ہوا، تب اس کے سالاروں میں سے ایک نام جس کا فرخان تھا وہ اس جگہ آیا جہاں سیاوخش اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ دیر بڑی خاموشی سے فرخان سیاوخش کی طرف دیکھتا رہا، گھورتا رہا۔ اس موقع پر سیاوخش اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آج تم کس انداز میں مجھے دیکھ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے تم میرے خلاف بغاوت کھڑی کرنا چاہتے ہو۔ فرخان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، بغاوت کھڑی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سب کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ کیسی گفتگو؟ سیاوخش نے گورنے کے انداز میں فرخان سے پوچھا تھا۔ اس پر فرخان نے اپنے لبوں پر زبان پھیری، کہنے لگا، یہ ایک حقیقت ہے کہ رے شہر کے نواح میں ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر غالب آنے میں کامیاب رہے ہیں۔ جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خسرو پرویز کے دور سے لے کر اب تک بدبختیاں اور شکستیں ہی ہمارا پیچھا کرتی رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شکست اٹھانے کے بعد ہم رے شہر میں میسور ہو گئے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ہم نے مسلمانوں کی الغار اور ان کے حملوں سے محفوظ کر لیا ہے، لیکن یہ تحفظ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے فرخان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں گھورتے ہوئے سیاوخش نے پوچھ لیا، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہمارا یہ تحفظ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا؟ اس پر فرخان پہلے سے لہجے میں کہنے لگا، دیکھو سیاوخش، مسلمان رے شہر سے باہر کھلے میدانوں میں ہمیں شکست دے چکے ہیں۔ اب یہ تو ناممکن ہے کہ ہمیں شکست دینے کے بعد وہ ہمیں اور رے شہر کو اپنے حال پر چھوڑ کر یہاں سے چلتے بنیں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کے سالار ایک رات یا صرف ایک دن کے لیے اپنی لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کریں گے، اس کے بعد وہ نئے انداز میں شہر پر حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں گے، شہر کا محاصرہ کر لیں گے، محاصرے میں ایسی سختی پیدا کریں گے کہ ہم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی کہوں کہ یہ عرب اب پہلے جیسے بے بس نہتے نہیں رہے۔ پہلے ان کے پاس صرف تلواری تھی جسے وہ اپنی وراثت خیال کرتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے شہروں کے محاصرہ کرنے اور محاصرہ کر کے بڑے قلعوں تک کو فتح کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے مصالحت کر لی جائے، جزیہ یا خراج دینے کے عوض ہم ان سے امان طلب کر لیں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہمارے لیے بڑی خواری اٹھے گی۔ مسلمانوں نے اگر شہر کو بزور شمشیر فتح کیا تو شہر کے اندر وہ کوحرام اور بربادی مچے گی جو اس سے پہلے رے شہر کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اپنے سالار فرخان کی اس تجویز کو سیاوخش نے ناپسند کیا اور تلخی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، گویا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم رے شہر تشت میں سجا کر مسلمانوں کو پیش کر دیں؟ کیا تم جنگ سے جی چرانے کی بنا پر ایسا کر رہے ہو؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور دیکھو میں ان مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کرتا ہوں۔